برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آج پھر کہہ دوں گا، کچھ باتیں دہرائی نہیں جاتی بلکہ نصیحتاً کی جاتی۔ تمام عبادتوں میں فوقیت ضرور ہے، ہر عبادت دوسری عبادت پہ فخر کرتی ہے، لیکن درود یہ صلوات وہ واحد عبادت ہے اس میں لا شریک ہر ایک کے ساتھ شریک ہے۔ تو ایک صلوات ایسے پڑھیں کہ وہ شریک محسوس ہو، بلندتر صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ یکزمہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی اللہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے۔ دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، مالک اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان مجلس عزا، خادمین صف عزا، ہمارا بڑا پیارا محترم ماتمی بھائی منتظر، ان کے ساتھ مل کر اس کے بھائیوں نے، ماتمیوں نے، مولا کے منتظرین نے، تمام اہل خانہ اور وہ تمام خانوادہ ولایت جو ولایت کے اقرار سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہے، ان سب میں سے جس نے بھی اس ذکر کو ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش، جو بھی کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی کوشش کو قبول و منظور فرمائیں، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائیں۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا امیر کی ذات پر بلند تر صلوات۔ حسب صحابی کے ایک بار پھر میں نے پوچھا اور منتظر نے اور تمام ماتمیوں نے اسی بات کا اظہار کیا، عنوان کیا سنیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ حسین اور مولا علی۔ اب سوچ رہا ہوں کہ مختصر وقت میں ایک بار پھر مربوط کیسے کروں۔ چلیں، جو احباب آپ ہی کے شہر میں حیدر بھائی کے ہاں جو خمسہ ہو رہا ہے لہجہ توحید، اس میں جو آ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ اس کا زیادہ لطف اٹھائیں گے جو بات ہو رہی ہے۔ میں اس سے اگلے قدموں پہ جا کے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سائنس ایک ایسا عنوان ہے جس سے انکار کرنے والے کو یا جس کا انکار کرنے والا لوگوں میں بالعموم جاہل کہلاتا ہے۔
یعنی سائنس وہ شے ہے کہ اس کا انکار کوئی کرنا نہیں چاہتا، سمجھ میں آئے تب بھی، سمجھ میں نہ آئے تب بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ سائنس نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ سائنس غلط ہے۔ اگر اسکول میں سائنس پسند نہ بھی ہو تو بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ سائنس اختیاری طور پر آگے ہائر اسٹڈیز میں جا کر اگر پسند نہیں تھی تو چھوڑ دینا، لیکن بنیادوں میں سائنس کو ٹھونس ٹھونس کے ڈالا جاتا ہے، اچھی نہیں لگتی ہے، پاسنگ مارکس ہی لو، سائنس پڑھنی ضرور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس کا انکار کرنے والا جاہل کہلاتا ہے۔ ہر بات کے لیے یہ کہا جاتا ہے سائنس سے ثابت کریں تو مانیں گے، سائنس سے ثابت کریں تو مانیں گے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ یہ بھی کہا جانے لگ گیا کہ اللہ کو سائنس سے ثابت کرو تو مانیں گے۔ اب یہ پہلا جملہ سمجھ کے اقرار کر لینا یا آخری جملہ آپ کی مرضی ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عالمین کی واحد سائنس کو علی کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیے۔ اب میرے سامنے سارے نوجوان بیٹھے ہیں اور سارے با علم لوگ بیٹھے، سائنس کو بخوبی سمجھتے ہیں، سائنس کی شاخ اپنی مرضی سے نکال کے لاؤ، بائیولوجی ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، زوزالوجی ہو، ارے باٹنی، کوئی شاخ سائنس کی اٹھا کے لے آؤ، ہم دکھائیں گے کہ مولا نے کہاں کہاں کیسے کیسے اس کا اجرا کیا تھا۔ یہ میرے بادشاہ کے اقوال ہیں، مولا کے فرامین ہیں، جو آگے جا کر سائنس بن گئی۔ اگر مولا نے نہ بھی کہا ہوتا تو بھی، لوگوں نے نہ بھی سیکھا ہوتا تو بھی، میں کہنا چاہ رہا ہوں عالمین کی واحد سائنس علی ہے، علی ہے، جسے سمجھ میں آئے تب بھی، سمجھ میں نہ آئے تب بھی۔ سائنس جسے سمجھ میں نہیں آتی تو کیا سائنس کا انکار ہے؟ سائنس کا تو انکار نہیں ہوتا نا۔ سائنس سمجھ میں نہیں آ رہی، اپنی سمجھدانی کو بڑا کرو، ٹیچر بہتر لے لو، لیکن سائنس پڑھنی ضروری ہے، بنیادوں میں ڈالی جاتی ہے کہ سائنس پتہ ہوگا، سائنس کا علم ہوگا تو با علم کہلاؤ گے، معاشرے میں ترقی کرو گے۔ ایک دور وہ تھا مسلمان بڑے بڑے سائنسدان ہوا کرتے تھے، ایک یہ بھی دور ہے کہ مسلمان کہیں پر بھی دان نہیں رہے۔ ہائے 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 ہائے، میں کچھ کہہ گیا، جو زبان پسند کرتے ہیں، کہیں پر بھی دان نہیں رہے۔ کبھی سائنسدان ہوا کرتے تھے، آج بھی جا کر دیکھ لو، سائنس تمہیں سائنسدانوں کی صورت ایک سے دوسرے کے قدموں میں گرتی ہوئی نظر آئے گی۔ بڑا سائنسدان اپنے سے بڑے سائنسدان کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اب یہ جا کے تم ڈیسائیڈ کر لو کہ دنیا میں سب سے بڑا سائنسدان کون تھا۔ وہ جو بھی ہوگا وہ سائنس کے آگے گھٹنے ٹیکے گا، اور اسی سائنس کو علی کہتے ہیں۔ ابتدائی گفتگو ہے، صرف اسے سمیٹ لیں، اسی سائنس کو علی کہتے ہیں۔ جدید دور کی سائنس، قدیم دور کی سائنس، دور جدید کی سائنس کا کوئی تو باپ ہوا نا، کوئی تو ہے، ڈھونڈو کون ہے۔ دور حاضر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر ایک نے اپنا رخ اختیار کیا، اسپیشلائزیشن میں الگ ہو گئے۔ کہیں کوئی کہے گا اسٹیفن ہاکنگ ہے، پیچھے تھوڑا جاؤ گے آئنسٹائن نظر آئے گا، اور پیچھے چلے جاؤ گے ٹیسلا نظر آئے گا، اور پیچھے چلے جاؤ تمہیں سیب والے بھائی نظر آئیں گے۔
ہے نا، وہ ان کو سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا اور ہے بھی، کوئی شک نہیں دور جدید میں۔ لیکن چلتے جاؤ، جتنی ترقیاں ہوئی ہیں کسی نہ کسی کی مرہون منت رہی ہیں۔ جاتے جاتے تان ٹوٹے گی جدید دور کی سائنس اور سائنسدانوں کو جابر بن حیان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ آج کی سائنس کا باپ ہے جابر بن حیان۔ اب پوچھو کون ہے جابر بن حیان؟ مولا کے کچھ چاہنے والوں نے مولا سے مانگ کے نوکریاں لی تھی۔ جابر بن حیان نے کہا تھا مولا اگر اجازت ہو تو ایک نوکری چاہتا ہوں، آپ جب تک سے اترو جوتی میں سیدھی کرو۔ آپ سلامت رہے، آپ آباد رہیے، میں نوکر ہیں تیرے بادشاہ تیرے مولا کا، جا کے دیکھ لو مولا سرکار صادق جابر بن حیان بادشاہ صادق سے جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے میں پتہ چل گیا کیمسٹری کیا ہوتی ہے۔ اور صرف کیمسٹری تک تو نہیں رہا، جابر بن حیان کی ڈسکوریز جا کے دیکھ لو، اسی کی بنیاد پہ اس کے شاگردوں کی فہرست تو چیک کرو کس کس نے کیا کیا دیا۔ یہی علم چلتا رہا سینہ بسینہ۔ اب جس کی سمجھ میں سائنس ہی نہ آئے اس کو علی کیسے سمجھائیں؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں ماتمیوں کے لیے پہلا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں آ کے میں بحیثیت ماتمی ہی ایک نوکری کرتا ہوں۔ اب تک تمام نوجوانوں کو کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا، پہلا جملہ دینا چاہ رہا ہوں۔ ارے کتنے ہی نالائق ہو گئے سائنس میں، کوشش کر کے 33 نمبر لے کے پاس ہونے کی تگو دو تو کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا دنیا کی سائنس میں 33 نمبروں والا پاس ہو جاتا ہے، ولایت میں 99 والا بھی فیل ہے۔ ہوئے 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 آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، میں نوکر، ماتمیوں کا نوکر۔ ہاں جی بالکل بالکل، یہاں پہ نا یہاں پہ 3 بار 33 لوگ گئے تب بھی فیل کہلاؤ گے، ایک نمبر بھی کٹا۔ آپ سلامت رہیے، خوب سمجھا ہے آپ نے، مولا آپ کو آباد رہے۔ ہاں تو میں پھر کہہ دیتا ہوں بھئی 3 بار بھی 3 لوگ گئے، 33 3 ہوا نا، 3 بار بھی 3 لوگ گئے تب بھی 99 بنے گا۔ اب ولایت میں 99 والا بھی فیل ہوتا ہے، یہاں ایک نمبر کٹنے کا مطلب ہے بندہ گیا، 100 میں سے 100 والا پاس ہے۔ اب اس بات پر ایک ہاتھ بھی نہیں تھا جو نیچے تھا، یعنی سب نے اقرار کیا، کوئی غیر متفق تو نہیں ہے نا اس بات پر۔ ایک نمبر کم ہے ولایت کے معاملے میں، بندہ فیل ہے، تو پھر اسی طرح جمے رہنا ماتمیوں۔ اگر ولایت میں 99 والا بھی فیل ہے، یعنی اگر ایک نمبر کم ہے تو فیل ہو گیا، تو پھر مجھے بتاؤ اس ولایتی کا کیا کروں جو صرف تشہد میں علی ولی اللہ پڑھ کے سمجھ رہا ہے میں میں نے کہا تھا آپ جمے رہنا، آپ سلامت رہو۔ یہ مسکراتے چہرے مولا، میں نوکر ہوں قبلہ، میں آپ کا نوکر ہوں، اس کا کیا کریں گے؟ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھا، آپ کے احسان مند ہیں ہم، آپ نے علی ولی اللہ ہی پڑھ لیا، احسان کر کے پڑھا جا رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ۔ ہم تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو نہ پڑھیے، ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ میں اچھا کیا کروں، میں روش میری بڑی عجیب سی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میری روش پتہ کیا ہے، بتا کے ہمارے بزرگوں نے زمانے گزار دیے۔ آج بھی یہ سوال ہوتا ہے، ہوا مجھ سے دوران عشرہ محرم میں چوک کی مجلس، ہمارے بھائی بھی موجود تھے۔ اب سوال کیا ہو رہا ہے، قرآن سے ماتم بتا دیجئے۔ میں نے کہا بتا بھی دوں گا تو کیا کرو گے؟ پہلے یہ بتاؤ اگر قرآن سے ماتم بتا دوں گا تو کیا کرو گے؟ ایسے ویسے کہیں اگر نبی کو ماتم کرتا دکھا دوں قرآن سے
تو پھر کیا کرو گے؟ یہ گریا، یہ رونا، یہ ماتم نبی نبی کے لیے کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ اگر باپ بیٹے کی جدائی میں کر رہا تھا، یوسف کی جو کیا ماتم نہیں کیا؟ چوک میں بیٹھ کے ماتم کیا ہے یعقوب نے، چوک میں بیٹھ کر، اور یوسف کے فراق میں جانتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، پتہ ہے نبی ہے، جانتے ہیں زندہ ہے۔ وہ تو کہہ رہے تھے بھیڑیے کھا گئے، بھیڑیے کھا گئے، جھوٹے نہ ہو تو بھیڑیے کہاں کھا گئے؟ بھیڑیوں کو ہی بلا لیا۔ ہاں، بھیڑیوں نے آ کے کہا ہم بھیڑیے ہیں، بے غیرت نہیں۔ آپ سلام، ہم بھیڑیے ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، معصوم کا لہو ہم کبھی یہ گستاخی نہیں کر سکتے، ہم جانتے ہیں۔ سمجھ گئے یعقوب کہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ جانتے تھے یوسف زندہ ہیں، روز صبح گھر سے اٹھتے تھے، قرآن اور قصص الانبیاء میں پڑھ رہا ہوں، روز صبح گھر سے اٹھتے تھے، کینان کے باہر جہاں سے قافلوں کا گزر ہوتا تھا اس چوک میں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ کرتے کیا تھے؟ بیٹھ کے روتے رہتے تھے، روتے رہتے، جیسے ہی کوئی قافلہ گزرتا روتے ہوئے کہتے تھے ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف۔ ابھی آپ باہر چوک پہ چلے جاؤ، 10 لڑکے کھڑے ہو کے ٹھٹھا لگا کے ہنس رہے ہوں، آپ گھورتے ہوئے دیکھ کے گزر جاؤ گے، کبھی نہیں پوچھو گے کیوں ہنس رہے ہو۔ 10 لوگ کھڑے ہو کر سیاسی میٹنگ کر رہے ہوں، کبھی نہیں پوچھو گے کیا۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص کھڑے ہو کر رو رہا ہو، انسانیت کا تقاضا ہے، مذہب نہیں پوچھو گے، مسلک نہیں پوچھو گے، امیر غریب نہیں دیکھو گے، پاس جا کے ضرور پوچھو گے بھائی خیریت ہے، اچھے خاصے مرد ہو، بیچ سڑک پہ کھڑے ہو کے ایسے کیوں رو رہے ہو؟ اب جب تم پوچھو گے تو وہ بتائے گا بھی مقصد اس کا رونا نہیں تھا، مقصد اس کا ماتم نہیں تھا، مقصد اس کا تھا مجھے دیکھ، مجھے دیکھ، میرے پاس آ۔ فطرت انسانی کا تقاضا تھا، آپ نے غمزدہ دیکھا، آپ پاس آئے، آپ نے پوچھا کیا ہوا، اس نے بتایا ظلم ہو گیا۔ وہ کینان سے جتنے قافلے گزرتے تھے بزرگ کو روتا پیٹتا دیکھ کے کہتے تھے کیوں رو رہے ہو؟ کہتے تھے ہائے یوسف۔ کہا یوسف کون؟ کہا میرا بیٹا۔ کہا کیا مر گیا؟ کہا یہ جو ہیں انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، بتا بتا کے سب کو انہوں نے کہا یہ تو ہمیں بدنام کر رہے ہیں، ہم تو زمانے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ سب کو قرآن ہے، سب کو بتا رہے ہیں ہم نے کیا کیا، سب کو بتا رہے ہیں ہم نے کیا کیا۔ اب وہاں یعقوب اٹھ کے آ کے چوک میں بیٹھنے لگتے تھے، ادھر یہ کہتے تھے چھوڑیں بھی، کب تک ماتم کریں گے؟ کچھ کہہ رہا ہوں میں خدا کا واسطہ، چھوڑیں بھی، کب تک ماتم کریں گے، کب تک روئیں گے؟ کوئی بات نہیں، صبر کریں۔ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے تھے، آپ بھی صبر کریں۔ آپ کہتے ہیں یوسف میرے بعد نبوت کا پرفائز تھا، نبی تھا، تو پھر نبی تو نبی ہوتا ہے، وہ تو شہید ہوتا ہے، کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کسی نہ کسی طرح اٹھانے کی کوشش ہے۔ یعقوب اٹھ کے گھر چلے جائیں تو یعقوب گھر میں ہی رو لینا، گھر میں ہی ماتم کر لینا، نہیں، مجھے تو پتا ہے کیا ہو گیا، میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ چوک میں کھڑے ہو کر ہائے یوسف، ہائے یوسف، سب کو بتا رہے ہیں، بس کیوں فطرت انسانی کسی کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھو گے ضرور کیوں رو رہے ہو؟ بچہ روئے گا پیار کر کے پوچھو گے کیا چاہیے، بڑا روئے گا پوچھو گے کیا تم سے چھین لیا گیا۔ اس قانون کو یاد رکھنا، اب اس پہ تول لو۔ عزاداری حسین کو زمانہ دیوانہ سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، ورنہ چیلنج کے ساتھ زیدی کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا پوری روئے زمین پر تو کوئی اور دکھاؤ جن کا کوئی عمل دیکھ کر لوگ اتنے متوجہ ہوتے ہوں۔ میں نے بہت دور تک پیغام دیا ہے، کوئی ایک عمل دکھاؤ
حج ہوتا ہے، لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، دنیا ایسے متوجہ تو نہیں ہوتی، ہوتا رہے حج۔ ارے کروڑوں لوگ، دسیوں کروڑوں لوگ یہ چند دن پہلے ہندوستان میں مہاکمبھ کے میلے میں اکٹھے ہوئے تھے۔ جاؤ جا کر رشیا سے پوچھ لو رہنے والے لوگوں کو، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھئی کو ہندوستان میں 22-24 کروڑ لوگ اکٹھے ہو گئے، ہوتے رہیں، ان کا کیا لینا دینا، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ مجھے جگہ ڈھونڈ کے بتا، اس روئے زمین کے سینے پر وہ بندہ دکھا جو شیعوں کو نہ جانتا ہو۔ اب پتہ چلا کہیں بڑی آگ لگ رہی ہے، اب تو میرے منہ پہ ہاتھ رکھو تو سینہ بولے گا بڑی آگ لگ رہی ہے۔ ماتم نہ کرو، ہم بدنام ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے یہ کیسے ہے۔ پتہ چلا، یہ پتہ لگ رہا ہے حسین کے قاتل ماتم والے نہیں، روکنے والے۔ یہ روکنے والے ہیں، یہ روکنے۔ اور میں اس شہر میں مخاطب ہوں قبلہ، میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، ملتان آیا بھی، پڑھا بھی، ملتان نے اپنایا بھی، اس زمین کی تاریخ ہے۔ ہائے کیسے بتاؤں آپ کو، اب وقت کی قلت ہے، اس زمین کی تاریخ ہے۔ اس زمین نے ولایت کو پی لیا ہے، ایسے ہی تو نہیں ہے، کیا تاریخ ہے ملتان کی، ہے نا۔ یہاں پہ جو بات کہہ رہا ہوں کوئی وجہ ہے اس بات کی، یہ بات کر رہا ہوں، آپ سے زیادہ کون گواہی دے گا۔ یہ بات میں نے کہیں باہر والوں کے لیے نہیں کہی، یہ بات میں نے ان کے لیے کہی ہے جو گھس کر بیٹھ گئے ہیں، جنہیں گھس بیٹھیے کہتے ہیں، یہ میں نے کہا ہی ان کے لیے ہے۔ جو ماتم سے روکتے ہیں، کہیں نہ کہیں لڑی مل رہی ہے۔ ماتم برا لگ رہا ہے، ماتمی برا لگ رہا ہے، ماتم کا فلسفہ ماتمی سے پوچھو، اور فلسفہ وہ علم ہوتا ہے کسی کے پلے نہیں پڑتا۔ آپ کا فلسفہ آپ کے پلے نہیں پڑے گا، آپ کا فلسفہ آپ کے پلے نہیں پڑے گا۔ حسین کے ماتم میں سینے پر ہاتھ، سر پہ چھری، کمر پہ زنجیر رکھنے والے 100 بندوں سے پوچھ لو کیوں ماتم کر رہے ہیں، 100 الگ جواب ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں ماتم کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جتنے ماتمی ہیں ماتم کے اتنے فلسفے ہیں۔ کس کس فلسفے کو آپ کس کس فلسفے کو مٹائے گا، کس کس فلسفے کو مٹائے گا؟ ایک ہی فلسفہ ہوتا، میں نوکر قبلہ، ایک ہی فلسفہ ہوتا تو اس فلسفے کو مٹا دیتا۔ جتنے ماتمی اتنے فلسفے ہیں۔ پوچھ لو کسی سے کیوں ماتم کر رہا ہے، ایک الگ بات بتائے گا۔ کسی سے پوچھو کیوں ماتم کر رہا ہے، میں آج تک نہیں بھولا۔ ایک نوجوان ماتمی ایسا بھی تھا، کبھی تو تھوڑے سے ہم بھی جوان تھے، اسی وقت کا واقعہ ہے یہ، تو عادت تھی ذرا ایکسرسائز وغیرہ، تو جم بھی جاتے تھے۔ نوجوانوں کو کہوں گا ایکسرسائز ضرور کیا کرو، ماتم کو ایکسرسائز سمجھ کے نہیں کیا کرو۔ میں کہہ گیا آج، ایکسرسائز کیا کرو تاکہ ماتم کر سکو اچھے سے۔ تو ایک کیا بات ہے، عباس بھائی اور سجاد بھائی انڈیا میں ماتمی سنگت، ابو الفضل العباس، کیا بات، آپ نے دیکھا ہوگا وہ تلوار کا ماتم جو کمر پہ کرتا، ذاتی طور پہ اتنے قریب سے جانتا ہوں، ایسے جیسے منتظر کے ساتھ محبت، اس طرح کی محبت ان سے، اور ایسی بات چیت ہے ان کی، باڈی دیکھی آپ نے ان کی۔ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں مجلس کے دوران، میری گفتگو ہی نوجوانوں سے، سارا سال محنت کر کے لگ کے اس لیے باڈی بناتے ہیں کہ جسم زیادہ سے زیادہ کھل جائے، یہ ہو رہی ہے، وہ ایکسرسائز ہے، یہ ماتم ہے۔ دونوں چیزوں کو الگ رکھ کر، ایک ایسا ماتمی بھی وہ بڑے ورزش کر کے جسم بنا، ایک دن پوچھ لیا میں نے، ایک ہی جم میں جاتے تھے، میں نے کہا بھیا یہ اتنی ایکسرسائز، اتنی جسم کیا کرے گا اس جسم کا؟
ایندھن تو مٹی میں ہی جانا. کہتا جائے بھلے پڑے مٹی میں, کیڑوں کا ہی بن جائے کچھ, کوئی بات نہیں. میں نے کہا کر کیوں رہے ہو؟ کہہ رہا میں چاہتا ہوں میرے بازوؤں میں زیادہ سے زیادہ طاقت آ جائے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے میں نے سنا تھا, کسی نے کہا تھا جب امام آئیں گے تو یہ دنیاوی ہتھیار سب ناکارہ ہو جائیں گے. میں چاہتا ہوں ان بازوؤں میں اتنی طاقت ہو ہر ایک منکر کو ہاتھ سے چیروں گا. آپ قسم خدا کی میرا یقین ہے, باقی مالک جانے, وہ اس کا ایک ایک سیٹ جو لگاتا تھا نا وہ نمازی کی نمازوں سے افضل ہے. انما بالنیات, نیت. تو نماز پڑھ رہا ہے, تجھے یہ نہیں پتا کیوں پڑھ رہا ہے. وہ ورزش کر رہا ہے, اسے پتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں. ماتمیوں میں ہاتھ جوڑ کے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. میں ابھی ماتمی بنا نہیں ہوں, ماتمیوں کو دیکھ کے نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ماتمیوں سے مخاطب ہوں. تمہیں کم از کم پتا ہونا چاہیے کہ تم یا حسین کیوں کر رہے ہو, وجہ کیا ہے یا حسین کی. علی سمجھنا چاہتے ہو, علی جاننا چاہتے ہو, علی ماننا چاہتے ہو, ولایت تک پہنچنا چاہتے ہو کوئی تو ہو جو آ کر ہمیں علی سمجھا جائے, کوئی تو ہو جو آ کر ہمیں علی بتا جائے, کوئی تو ہو جو آ کر ہمیں علی پہنچا جائے. اب یہ جملہ اگر ضائع گیا قسم ہے مولا کی میں یہی سمجھوں گا مجھے ہی کچھ نہیں آتا تھا, میں ہی نالائق رہا, پہنچا نہیں سکا. سائنس پہ کتنی بات کر کے یہاں تک آیا ہوں. میں نے کیا کہا, کائنات کی واحد سائنس کو علی کہتے ہیں اور کائنات کے واحد سائنسدان کو حسین کہتے ہیں. یہ ہاتھ نہیں کشکول ہیں, اٹھا کے حیدری. کائنات میں ایک ہی سائنس ہے, علی. علی ہر سائنس میں علی ہے. وقت سائنس ہے تو علی ہے. میں کہہ رہا تھا نا زمانہ سائنس ہے تو علی ہے. ہر شے میں گریوٹی سائنس ہے تو علی ہے. ابھی تک جن کو یہ پتا نہیں چلا تمہارے سولر سسٹم میں سیارے کتنے ہیں, ہمیں 9 پڑھائے, بچوں کو 8 پڑھا رہے ہیں. پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لو تمہارا ہے یا نہیں. جنہیں یہ نہیں پتا سیارہ تمہارا ہے یا نہیں, انہیں یہ کیسے پتا چلے گا کون ہمارا ہے کون نہیں ہے. علی سے پوچھو تو پتا چلے نا. آج تک زمانہ سوچ رہا ہے احرام مصر کب بنے, کیسے بنے, کس نے بنائے, کیوں بنائے. ایک صحابی مصر گیا تجارت کے غرض سے, واپس آ کر بہت بڑی بات آج بتانے لگا ہوں, اچھی بات ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے, بڑا پیغام جائے گا. واپس آ کے علی بادشاہ سے مل کے کہتے ہیں یا علی بڑا عجوبہ دیکھ کر آ رہا ہوں. کہا ایسا کیا دیکھ لیا؟ کہا یا علی عجب تھا, یا علی عجب تھا, یا علی عجب تھا. جب 3 بار کہا سلمان بیٹھا تھا, سلمان نے اس کے تھراتے بدن پہ ہاتھ رکھ کے کہا شرم کر, مظہر العجائب کے سامنے کہہ رہا ہے عجب تھا. ہوئے 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 یا علی ایسا کیا عجب دیکھ لیا ہے تم نے؟ مولا نے کہا سلمان رک جا, ٹھہر جا, اس کو بولنے دے جو بول رہا ہے, اس کا سینہ پھٹا جا رہا ہے. یہ چلا تھا مصر سے تو سوچ رہا تھا علی سے بیان کروں گا, بول. اب خاموش ہو گیا. اب علی بادشاہ کہہ رہے ہیں بول, اب چپ ہے. اب سلمان کہہ رہے پہلے بول رہا تھا, اب علی کہہ رہے ہیں بول. کہ جب مولا کو یہ پتا ہے کہ مصر سے چلا تھا تب سے تھا تو یہ بھی پتا ہوگا کیا تھا. علی نے کہا مجھے پتا ہے, انہیں نہیں پتا, پوچھ. کہا مولا میں نے وہ احرام دیکھے, وہ اتنے بلند, بڑے عجیب و غریب ہیں. مولا بس یہ سوچ رہا تھا کس نے بنائے, کب بنائے, کب بنائے. علی نے کہا اچھا اگر بتا دوں کب بنائے.
آج سائنس کون کون سی ٹیکنیک آزما رہی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ایگزیکٹ زمانہ کون سا ہے اس کا، کون سا علم نہیں اپنا لیا انہوں نے، کیا کیا ریڈیالوجی اور نکال کے کب کے پتھر ہیں، کب کے پتھر ہیں، انسان تو نہیں کر سکتا، انسان تو نہیں کر سکتا۔ یا علی کب بنے؟ کہا تو نے دیکھے، غور سے توجہ، کہا تو نے دیکھے؟ کہاں؟ کہا ان کے اوپر، ٹاپ پہ، اوپر ان کے اوپر کچھ بنا ہوا ہے؟ کہاں یا علی بنا تو ہوا ہے۔ کہا کیا بنا؟ دیکھ پایا؟ کہاں یا علی میں نے دیکھا۔ کہا کیا بنا ہوا ہے؟ کہا اوپر کچھ شکل ہے، جیسے کچھ جانوروں کی شکل ہے، اس طرح کا کچھ رکھا ہوا ہے۔ علی نے کہا کیا کیکڑا ہے؟ کیا کیکڑا ہے؟ کہا ہاں 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 یا علی کیکڑا ہے۔ کہا اور ایک پرندہ بھی ہے؟ کہا ہاں ہاں مولا پرندہ بھی ہے۔ کہا وہ پرندہ پر پھیلا کے اڑنے کی کوشش میں ہے؟ کہا جی مولا۔ کہا اور کیکڑا جو ہے وہ اس کے پیروں میں جکڑا ہوا ہے؟ کہا ہاں 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 جی مولا ایسا ہی ہے۔ کہا تو بس ہر برج 200 سال کا فاصلہ طے کرتا ہے دوسرے برج میں جانے کے لیے۔ یہ جب برج سرطان برج نصر میں تھا یہ تب بنائے گئے ہیں۔ 200 سال کے فرق، 2000 سال کے فرق کو گزار کر آج یہ برج اس خانے میں ہے۔ تو اب تم مجھے گن کے بتا اس خانے سے اس خانے کے بیچ میں یہ کتنے خانے آ گئے؟ کہا مولا 1 2 3 4 اور 5۔ اور مولا نے کہا یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ؟ کہا مولا ہاں۔ تو کہا اب خانے کتنے بن گئے؟ کہا مولا 6۔ کہا تو جا بتا دے زمانے کو یہ 12,000 سال پہلے بنے ہیں۔ بنانے والوں نے نشانی رکھ دی اور جنہوں نے نشانی رکھی دیکھنے والوں کو نہیں پتا، لیکن جس کے سامنے رکھی اسے پتا تھا۔ علی پر تھا کا اطلاق نہیں ہوتا، جس نے علی کو تھا سمجھا وہ ہے ہی نہیں۔ آپ سلامت رہو، جس نے علی کو تھا سمجھا وہ ہے ہی نہیں۔ تھا نہ سمجھنا اور علی والا بڑی تیزی سے آ جاؤں گا۔ میں نے کوشش کی کہ پہلی منزل کو میں پورا کر جاؤں اور اگلی منزل کے لیے جتنا وقت بچا جو مجھے منتظر نے کہا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 1 منٹ بھی اوپر نہ جائے۔ دوسری منزل بڑی تیزی سے، علی تھا نہیں، علی تھا نہیں، علی ہے، علی ہے نہیں، علی ہوگا، علی ہوگا نہیں، علی تو ہے ہی نہیں، وہ جو ہے ہی نہیں وہی تو ہے۔ اب بتاؤ میں کیسے بتاؤں تمہیں، سوچ کے بتاؤ علی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ کیسے سمجھیں علی کو؟ کیسے سمجھیں علی کو؟ کیسے سمجھیں علی کو؟ علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ جیتے رہو۔ علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا۔ نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا؟ اب انصاف سے بتاؤ کعبے کو سجدہ علی کے آنے کے بعد ہوا نا؟ ہے نا؟ علی کے آنے کے بعد ہوا، اس سے پہلے تو وہ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا۔ علی کعبے میں آئے اور سجدہ ہوا۔ یہی تو علی کا بیٹا کہہ رہا تھا جب رسول کے بیٹے نے، جب محمد کے بیٹے نے اللہ کی زبانی محمد کے بیٹے حسین نے جب کہا کہ عباس بتاؤ ان کو حسین کون ہے، آئے اب آپ سمجھ گئے میرے آپ کے قدموں پہ میرے ہاتھ ہیں، ان ماؤں کو میری دعائیں ہیں جنہوں نے یہ پال کے جوان کیا۔ جب اللہ کی زبانی محمد کے بیٹے حسین نے
عباس سے کہا ان کو بتاؤ حسین کون ہے؟ کیسے؟ ابنانا ابناکم انفسنا انفسنا، ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے نا تم اپنے جیسے لے آؤ، ہم اپنے جیسا لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورت، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ بس اس دن سے اللہ کی زبانی محمد کے بیٹے ہیں حسن و حسین۔ علی بادشاہ نے تو کہا ہی نہیں میرے بیٹے ہیں، اب اللہ کی زبانی جو محمد کے بیٹے ہو گئے تو کوئی تو تھا جسے علی اپنا بیٹا بھی کہے، کوئی تو ہو جسے علی کہے میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، اب یا اللہ کہہ سکتا ہے یا محمد کہہ سکتا ہے، اللہ کیسے کہے؟ وہ تو قرآن میں لم یلد ولم یولد کہہ گیا ہے، تو اسی لیے محمد نے کہا میرے بیٹے ہیں، تو کسے کہے علی اپنا بیٹا؟ یہی چہرے پہ لکھا ہوا دیکھا تھا جناب سیدہ نے، تو بے ساختہ کہا علی عباس آئے گا وہ میرا بیٹا۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ جی ہو، آپ جی ہیں، عباس آئے گا، عباس آئے گا وہ میرا بیٹا۔ اب مجھے طاقت چاہیے، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ میرے بھائی، ماتمی تھوڑا اور قریب ہو جاؤ میرے، ادھر آ جاؤ، ایمان سے میں مذاق نہیں کرتا، مجھے واقعی طاقت ہے۔ آپ سوچو گے خوش آمد ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے نہیں، آپ شاید میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، میں اب کیسے کہوں، اگر کسی معصوم نے کہا ہوتا تو الگ بات تھی۔ قوت پروردگار ہے نا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ بسم اللہ، آپ سلامت رہو۔ یہ جو قوت پروردگار ہے مولا علی کو کہتے ہیں، ہوگا مجھے نہیں پتا، میرے لیے قوت پروردگار حسین کا ماتمی ہے۔ اب آپ مجھے جو مرضی کہو، اب آپ مجھے جو مرضی نام دے دو کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے، اب میرے لیے علی قوت پروردگار نہیں ہے، میرے لیے علی قوت نہیں ہے، باقی جو بچا وہ ہے۔ قسم خدا کی، اے ماتمیوں کو ذرا دیکھو یہ خوبصورت چہرے، ان ماتمیوں سے کبھی کروا کے تو دیکھو تھوڑا سا کام، جا بیٹا وہاں سے یہ لا دے وہ لا دے وہ لا دے، جن سے بازار کے 2 چکر نہیں لگتے واپسی پر، بہن سے کہیں گے کھانا دے دے، ماں سے کہیں گے شربت دے دے، چھوٹے سے کہیں گے پاؤں دبا دے، نخرے ایمان نہیں ہے۔ اب ذرا انہی کو تو بولو حلقے میں کھڑے ہو، 6 گھنٹے بعد کہیں گے اب شروع کریں۔ کہاں سے آتی ہے یہ طاقت؟ کبھی ذہن نے کام نہیں کیا نا، کون سی خوراکیں کھا لیتے ہو، ایسے کون سے کشتے کھاتے ہو، کچھ نہیں، بس یہ فقط وہ قوت ہے جن کو جو آ رہے ہیں خمسے میں وہ اچھے سے سمجھیں گے، ورنہ ایک جملے میں بتا رہا ہوں، اللہ کو اپنی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت پیش کروانے کی ضرورت پڑ گئی، مخلوق کو ثبوت دینا تھا کہ وہ ہے، صفات ثبوتیہ، تو علی کو وکیل بنا کے بھیجا، علی نے ثابت کیا کہ وہ ہے۔ اب وکیل کی کوئی فیس بھی ہوتی ہے نا، تو جو اللہ نے فیس دی ہے نا علی کو، اس فیس کو کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین۔ آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو، یہ علی کی فیس ہے، علی نے کہا تھا مجھے نیاز چاہ، آج تیری وکالت کر، ایسی کروں گا، ایسے ایسے دلائل قائم کروں گا روز محشر تک، جس پہ علی نے دلیل قائم کر دیا آج تک رد ہی نہیں ہوئی ہے۔ علی دلیل بن کے آ گیا، علی ثبوت بن کے آ گیا، علی ہے گویا وہ ہے، علی بولا وہ بولتا ہے، علی چلا وہ چلتا ہے۔
علی رکا، علی کو دیکھ کر لوگوں نے مان لیا وہ ہے، اتنا منوایا ہے اللہ کو علی نے، تو فیس بھی اپنی مرضی کی ہوگی، نیاز بھی اپنی مرضی کی ہوگی، علی کیا لے گا؟ کا کچھ بھی نہیں، بس ایک ہی بات ہے، بس میں جانتا ہوں زمانے والے کسی زمانے میں کہیں گے دعائیں مانگتے ہوئے اللہ نظر کرم کر دے، اللہ بس تیری نظر کرم ہو جائے، اللہ تیری نظر ہو تو کاروبار چل پڑے، اللہ تیری نظر ہو تو اولاد مل جائے، اللہ تیری نظر ہو تو بیڑے پار ہو جائیں، اللہ تیری نظر ہو تو ہماری بھوک ختم ہو جائے، اللہ تیری نظر مانگیں گے، میں زمانے کو دیکھ رہا ہوں یہ تیری نظر مانگیں گے، میں یہی چاہتا ہوں تو اپنی نظر کو نیاز حسین کا اس سے زیادہ میں کیا عنوان پڑھوں؟ آپ سلامت، اپنی نظر کو نیاز حسین کا، بس اللہ نے اپنی نظر کو نیاز حسین کر دیا۔ اب جو کہتا ہے نا اللہ کی نظر ہو جائے اس پر نیاز حسین ہوتی ہے، اور جو کہتا ہے نیاز حسین ہو جائے اس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے، یہ چیزیں مربوط ہو گئی ہیں۔ کیسا جاہل شخص ہے وہ جو نیاز حسین کو بدعت کہہ کر اللہ کی نظر ہی ٹھکرا دیتا ہے۔ تو اللہ کی نظر کیا ہوئی؟ نیاز۔ اب بھی نہ سمجھے تم، میں نے یہ تھوڑا ہی نہ کہا تھا نہیں کھاتے ہو کشتے، میں نے یہ کہا تھا کون سا کشتہ کھاتے ہو، پتہ ہی نہیں ہے تمہارے ٹونک کو نیاز حسین۔ تو لو سائنس پڑھ رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، لے آئے سائنسدانوں کو زمانے لگے اس بات کو مانتے مانتے کہ کربلا کی مٹی میں کوئی خاصیت ہے، پھر گئے نا کربلا کی مٹی لینے کے لیے، کی نا پھر ٹیسٹ، تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا ہے، آج تک سینے پہ لکھا ہے انسانیت کے، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لو، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مٹی اس روئے زمین کی ہے ہی نہیں۔ آج سائنس کہہ رہی ہے یہ زمین کی مٹی نہیں ہے، زمین کے کسی خطے سے اس کا میل ہی نہیں ہے، اس میں اتنی کیمیا گری ہے، یہ مٹی چاہے تو سونا بنائے چاہے تو چاندی بنا، کون سی دھات ہے جس کا مرکب وہاں نہیں ملا؟ نہیں سمجھ میں آتی نا کربلا کی مٹی، ارے وہ حسین کا تقیہ ہے۔ میں نے کوئی لفظ کہہ دیا آپ سلامت رہو، پتہ نہیں کربلا کو اس نام سے پکارا گیا یا نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ حسین کا تقیہ جہاں پر بیٹھا جاتا ہے، جہاں بڑے بزرگ بیٹھتے فخر والے تو جانتے ہیں، جہاں حسین بیٹھ جائے وہ حسین کا تقیہ ہے کربلا، جہاں حسین بیٹھے اس زمین کا یہ فیض ہو جاتا ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جو حسین دے وہ تیسری منزل پہ آ رہا ہوں، آخری منزل جو حسین دے وہ کیا ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں لگتی۔ قبلہ آپ زیارات پہ جا رہے ہیں، سانو نہ لے جاؤ، ہمیں بھی لے جائیں۔ نہیں بڑا مشکل ہے جی، نہیں کسی طرح لے جائیں پلیز پلیز، دیکھیں میں کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں چاہیے مجھے، بس لے جائیں، میں زمین پہ بیٹھ کے، مجھے سیٹ نہیں دینا، میں نیچے بیٹھ کے چلا جاؤں، مجھے کمرہ نہیں دینا، میں باہر سڑک پہ سو جاؤں، مجھے کھانا نہیں دیجیے گا، بس جانے کی دیر ہے۔ وہ اس بات پہ لڑتے ہیں میرے کمرے کی گھڑی نہیں چل رہی۔ کہاں گئے ہو؟ عراق کے شہر کربلا؟ اچھا پھر ٹھیک ہے، علی اکبر کی کربلا آؤ تو پتہ چلے کہ کربلا ہوتی کیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا یہاں سے زندگی کی کمائی، دونوں دنیا کی بھی اور دین کی بھی زندگی کی کمائی لگا کر کربلا جاتے ہیں۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، برائی کوئی نہیں ہے، ہم نے لینا اسی در سے ہے، دوسرا در ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں، اور جو یہاں سے مانگے
مجھے تو اچھا ہی بڑا لگتا ہے، لیکن اگر گاڑی ہی چاہیے تھی، بنگلہ ہی چاہیے تھا، اولاد ہی چاہیے تھی، یہیں بیٹھ کے لے لیتا۔ وہاں حسین کے پاس جا کر مجھے گاڑی دے دے، بچہ دے دے، ارے وہاں جا کر سب سے چھوٹا سوال ہے، حسین مجھے اللہ دے دے۔ آپ سلامت رہیے، میں نوکر ہوں بلا، آپ آباد رہو، ایک ہی آواز، حیدر حیدر۔ آپ آباد رہے۔ شبیر دی خاطر مار دیکھتے، جنکو ہوئے طلب حیاتی دی، شبیر دی خاطر مار دیکھتے، اور جیڑا آجائے خالق نہیں ملتا، جیڑا آجائے خالق نہیں ملتا، زنجیر دا ماتم کرتے۔ آپ سلامت رہیے۔ جو مجھے ٹائم دیا منتظر نے، اس میں 10 منٹ رہ گئے، اسی 10 منٹ کے اندر مکمل کر کے بس آپ کے حوالے نتیجہ کرو۔ سب سے چھوٹا سوال ہے، کربلا جا کر حسین اللہ دے دے، اللہ دے دے۔ حسین وہ تبرک میں خدا دیتا ہے، حسین اس ذات کا نام ہے، وہ تبرک میں خدا دیتا ہے۔ جاؤ تو صحیح، اور ملے گا کہاں سے؟ ارے کوئی یا تو مجھے کعبے پر اللہ کے نام کی تختی لکھی ہوئی دکھا دے تو میں مان جاؤں کہ اللہ یہی رہتا ہے۔ جب حسین نے کعبہ چھوڑا تھا احرام توڑ کر، زمانے نے دیکھا نہیں، حسین آگے آگے تھا، روح کعبہ پیچھے، وہ حسین کے ساتھ گئی ہے۔ کیسے نہ جاتی؟ عباس بتا انہیں کون ہے حسین۔ عباس بتانے کے لیے، عباس کہاں کھڑا ہے؟ کہا مولا بتانے لگا، نا نا ادھر نہیں، کعبے کی چھت پہ جاؤ۔ عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے۔ یہ کون ہے جو حج کر رہے ہیں؟ حاجی ہیں نا، حج کے لیے آئے نا، حج کے لیے آئے، چاروں طرف احرام پہنے ہوئے، حج کے لیے حاجی ہیں تو مسلمان بھی ہوئے نا۔ آف کورس، کیا بچوں جیسی بات کر دی میں نے، ہے نا؟ تو ابھی کیا کہہ رہے ہیں عباس؟ کعبے کی چھت پہ بلا تشبیہ، غور سے دیکھنا، آخری چند منٹ ہے، بہت غور سے دیکھنا۔ بلا عباس ایسے مڑے چاروں طرف، بلا تشبیہ ایسے دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف سب کو دیکھ کے توجہ، مجھے تو تم میں سے کوئی مسلمان نہیں دکھتا۔ یا علی میں کچھ کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے۔ عباس چاروں طرف کہہ رہے ہیں مجھے تو تم میں سے کوئی مسلمان، کیوں کہہ دیا عباس نے؟ دلیل دے دوں بہت جلدی، اس ایک دلیل پر مجلسیں ہو سکتی ہیں۔ اتنا بتا دو مجھے کہ اللہ نے کہا ہے یا نہیں کہ جو میری حجت میرے محمد کے عمل سے آگے بڑھا اس کا کلمہ ختم، اعمال ختم، اعمال گئے، نامہ اعمال صاف، کلمہ گیا تو بندہ کافر، مسلمان تو نہ رہا۔ یعنی جو محمد کے عمل سے آگے بڑھا، اور وہ بیت رضوان کے وقت کچھ لوگ محمد کے عمل سے آگے بڑھے تھے نا، ہم حج کر کے جائیں گے، تو اللہ نے کلمہ لے لیا، دوبارہ بیعت کرنی پڑی تھی۔ یعنی جو محمد کے عمل سے آگے بڑھا اس کا کلمہ گیا۔ پہلی دلیل میرے مولا محمد نے کہا کلنا محمد، تو حسین اپنے وقت کا محمد۔ دوسری دلیل حسین منی وانا من الحسین، اور کتنی دلیلیں چاہیے ہیں؟ تو حسین اپنے وقت کا محمد ہوا نا۔ حسین نے احرام پہن کر حج کرنا شروع کیا، مناسک حج ادا کرتے کرتے وقوف عرفات اب حسین کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ احرام توڑنا کسے کہتے؟ احرام کوئی لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے پکڑ کے توڑ دیا۔ احرام کیسے ٹوٹتا ہے؟ توجہ، جب حاجی طواف کر رہا ہوتا ہے، جب حاجی طواف کر رہا ہوتا ہے تو اس کے طواف کے دوران، غور سے دیکھ رہا، اس کے طواف کے دوران آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے نا، پیچھے نہیں پلٹے گا، آگے بڑھ کے طواف کرے گا۔
احرام توڑنا کہتے ہیں اگر آگے بڑھتے بڑھتے صرف ایک قدم رک کر تم نے پیچھے لے لیا. لائیو جا رہا ہے پوری دنیا میں, کیا بات کر رہے ہو, ذرا بیدار ہو جاؤ. مجھے پتا یہ بات پہلے نہیں سنی ہوگی تم نے, لیکن کچھ کہہ رہا ہوں میں. احرام ٹوٹ گیا, یعنی کہ جب طواف کر رہے ہو تو پیچھے قدم نہیں لینا, آگے قدم لینا. پیچھے قدم لینے کا مطلب ہے احرام توڑ دیا گیا. حسین آگے بڑھ رہے تھے, حج ہو رہا تھا. حسین آگے بڑھ رہے تھے, ساتھی بھی حج کر رہے تھے. حسین رکے, ایک قدم پیچھے لیا, احرام ٹوٹ گیا. حسین کربلا چلا گیا. لیکن عباس کو کہتا بتا انہیں حسین کون ہے. عباس نے آ کے کہا مجھے تو تم میں سے کوئی مسلمان نہیں دکھتا. کیسے؟ ارے جب حسین نے قدم پیچھے لیا تم نے آگے کیوں لیا؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اب بات پہنچی ہے جیو. یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے جو عباس سے خیرات مانگتے ہو. سمجھ میں آئی آج بات؟ تم نے آگے کیسے لیا؟ حسین کا قدم پیچھے آیا ہے, حجت ہے, اپنے وقت کا محمد ہے, وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ ہے. حسین نے قدم پیچھے لیا, تم نے کیوں آگے لیا؟ جو حسین کے احرام توڑنے کے بعد احرام پہنے رہے, احرام حرام. جنہوں نے حسین کے پلٹنے کے بعد حج کیا, حج حرام. ارے حج کیا, کلمہ ہی نہیں رہا, حجت واپس گئی, تم آگے گئے کیسے؟ مجھے ایک نہیں ملا کہ جو پیچھے ہٹا ہو. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں حسین نظر نہیں آئے, لیکن اب میں کیا بتاؤں کہ عباس کس کا نام ہے. میرے ہاتھوں میں علم دے, ورنہ یہ تعزیے کی طرف ہاتھ رکھ کے گواہی دے رہا ہوں. حسین قدم پہ قدم آگے بڑھا رہے تھے جیسے, اور ادھر دائیں طرف عباس حسین کے ساتھ تھے. جس لمحے حسین رکے, عباس رکے, ادھر حسین کا قدم پیچھے, وہاں عباس کا قدم پیچھے. عباس پلٹے, تم سے کوئی مسلمان نہیں دکھتا. اور پھر کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں بلا تشبیہ. آخری منٹ بس, یہ گھر بلا تشبیہ میں کرو, یہ گھر جسے تم سجدہ کرتے ہو, یہ میرے باپ کی وجہ سے لائق سجدہ ہے. مر گیا مقصر, اور مر گیا, یہ میرے باپ کی وجہ سے لائق سجدہ ہے. اور تم جس گھر کا طواف کر رہے ہو, اگر میرے مولا حسین کی مشیت نے اس گھر کی تنابوں کو نہ کھینچ رکھا ہوتا تو تم دیکھتے تم کعبے کا طواف کر رہے ہو. کعبہ حسین کا طواف, کعبہ حسین کا طواف کرتا. عباس خطبہ دے کے نیچے آئے, حسین نے سینے سے لگایا, کیا کہنے عباس تیرے. ایک بار اپنے اوٹ میں عباس کو اپنے پیچھے کر کے کہا, عباس حسین کے پیچھے آ جا, کہیں زمانہ تجھے نظر نہ لگا دے میرا عباس. یہ کہہ کے سب کو کہنے لگے وما ادراک ما ابو الفضل العباس. ہائے ہائے ہائے, میں کہاں جاؤں. وما ادراک ما ابو الفضل العباس, تمہیں کیا پتا عباس کون ہے. چند لمحے پہلے کسی نے کہا تھا مولا آپ نے کہا کہ ہم وجہ اللہ ہیں. جس نے ہمیں دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. زیارتنا زیارت اللہ, حسین مکے میں کہہ کے روانہ ہوا تھا. جس نے ہمیں دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. کہا مولا آپ ابھی یہی کہہ رہے تھے, اب جواب حسین نے یہاں دیا, تمہیں کیا پتا میرا عباس کون ہے. زیارتنا زیارت اللہ, جس نے محمد کو دیکھا اللہ کو دیکھا, علی کو دیکھا اللہ کو دیکھا, حسنین کو دیکھا اللہ کو دیکھا, جس نے سجاد و باقر و صادق کو دیکھا. کہا اللہ
موسیٰ کاظم و رضا مولا تقی نقی کہا جس نے عسکری جس نے قائم کو دیکھا زیارتنا زیارت اللہ کلنا محمد جس نے ہمیں دیکھا ہم اس کا چہرہ ہیں اللہ کا ہم اس کی پہچان ہے اس نے اللہ کو دیکھا کہا مولا ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے ہم آپ کے عاشق ہیں ہم آپ کے موالی ہیں آپ کو دیکھا یعنی اللہ کو دیکھا اگر ہم آپ کو ہی دیکھنا چاہیں تو کہاں جائیں اگر ہم آپ کو دیکھنا چاہیں تو کیا کہیں کہا جو محمد سے لے کر محمد تک کل محمد دیکھنا چاہتا ہے وہ عباس کو دیکھو آپ سلام آپ سلامت رہو آپ آباد رہو جتنا وقت دیا تھا وہ کامل ہو گیا میرے بھائی کی دی ہوئی فرمائشیں ساری پوری ہو گئیں وہ رہ گیا جو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی اور تقی کی بات ہوئی تھی اب اوہو وہ بات دراصل ایسی بات ہے اس بات کو ایک یا دو لفظوں میں کہوں تو کیسے کہوں کچھ اپنا دل ہوتا ہے کچھ مولا کی مشیت ہوتی مولا کی مرضی ہوتی میرا دل کچھ اور تھا جو میں نے اسے کہا بھی تھا سچ بتاؤں بات تھی بس وہ بیٹا ہی ہے میرا تو اپنا تقی اس سے بات ہو رہی تھی تو ایک ایسا پہلو اجاگر ہوا سرکار جون کا جو میں خود حیران رہ گیا تو مجھے تقی نے یہ ہو گئی یہ بات اس کو 20 دن شاید یا اس سے بھی کچھ کم و پیش تب تقی نے کہا تھا وہ آپ ملتان جا رہے ہیں نا تو وہ جو منتظر مجلس کراتے ہیں نا جو چمبے شاہ پڑھتے ہیں یہ وہاں پڑھنا ہے آپ نے تو اس نے مجھے تب کہا تھا تو پتہ نہیں شاید منظوری تھی مالک کی بس ایک ہی جملہ صرف کہ تبرک شامل ہو جائے تفصیل سے کبھی پڑھیں گے اور یہ ماتمیوں کی نظر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اکثر لوگ پوچھتے ہیں ماتم کی سند دے دیں ماتم کی سند دے دیں ماتم کہاں ہوا ماتم کیسے ہوا ماتم کس نے کیا حسین کے پہلے ماتمی کو جون کہتے ہیں حسین کا پہلا ماتمی جون ہے اور میں پڑھ چکا جون حسین کے سامنے ماتم کیا ہے جون نے انا مجنون الحسین اس جملے کا خالق ہے جون جون نے یہ جملہ پہلی بار خود حسین کے سامنے کھڑے ہو کر کہا نام نہیں تھا فہرست میں جون نے نام لکھوایا مشیت اور حسین کا جب معاہدہ ہوا تھا جون نہیں تھا میں کہہ چکا یہیں پر سید بیٹھے ہیں یہ پھر کوڑے شاہ امام بارگاہ میں یہ پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا جملہ دہرا رہا ہوں کہ کائنات میں ایک اکیلا ہی مجھے جون نظر آیا جو حسین شناس ہے بس ایک آدھا منٹ حسین شناس جون جانتا ہے کہ حسین کی طبیعت کیا ہے حسین سے کب کیسے بات منوانی ہے کیسے جون نے بات منوائی ہے کمال ہو گیا معاہدے میں نام ہی نہیں ہے لیکن حسین کے سامنے سے گزرتے ہوئے سلام ایسے کیا حسین سمجھ گئے جون ناراض ہے کہ مولا آپ سے ناراض ہو کہ جہنم خریدنی آپ سے کون ناراض ہو سکتا ہے کہا جون مجھے لگ رہا ہے تو مجھ سے بات نہیں کر رہا خفا ہو کہا نہیں مولا نہیں لیکن گلہ تو اپنوں سے ہی ہوتا ہے گلہ ضرور ہے فہرست میں میرا نام نہیں ہے مولا ہاں اب فضائل کیسے پڑھے جاتے ہیں جون سے سیکھو حسین جون سے سیکھو حسین جون سے سیکھو کاش زمانے کو پتہ چلے عشق حسین کی عین جون کی جین سے شروع ہوتی ہے کہہ گیا جون سے سیکھو جون بتا رہا ہے ہاں پتہ نہیں کیسے پڑھ دیا جاتا ہے لیکن ماتم کس کا نام ہے بس یہ سن لو پھر مل کے کرتے ہیں ابھی نام کس کا ہے مولا ہاں رنگت کی بات کرتے ہیں نا خون کی بات کرتے ہیں ہوئی کیسے تھی بس وہ سن لو مولا میرا رنگ سیاہ ہے میرا رنگ سیاہ ہے ٹھیک ہے مولا لیکن آپ تو صبغت اللہ ہیں
صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. قرآن کی زبان میں جون بات کر رہا ہے. کہا مولا میرا رنگ سیاہ ہے، آپ صبغت اللہ، آپ اللہ کا رنگ ہیں. ہاں مولا میرے لہو میں وہ بات کہاں ہے، لیکن مولا آپ تو سار اللہ ہیں. مولا میرے پسینے سے بو آتی ہے نا، آپ کے پسینے سے انبیاء خلق ہوتے ہیں. مولا میں کہاں آپ کہاں. کہا جان کیا بات کر رہا ہے، جہاں میں وہاں تو، جہاں میں وہاں تو. کہا مولا اب آپ حسین ہیں، اگر یہ میں آپ کو بتاؤں تو پھر میں نہ رہوں. آپ نے کہا جہاں میں وہاں تو پھر مولا جس معاہدے پہ آپ ہیں وہاں میں کیوں نہ. وہ لوگ میں حیران ہوں ماتمی حسین کا، اور کہ دعا نہیں پوری ہوتی. مجھے یہ سائنس سمجھ میں نہیں آتی، میرے یہ پلے نہیں پڑتا. حسین کا ماتمی وہ معجزہ ہے جس کی دعا نہ پوری ہو رہی ہو وہ اس سے کروائے. ماتمی جب ماتم کر رہا ہو عقیدت والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے حسین سے دعا کرو. خدا کی قسم نہیں پتا ہوگا بھی نہیں. ماتمی کو پتا چل جائے عزادار کو زارو قطار رو رہا تھا تیرے بادشاہ سجاد کے سامنے. ایک شخص مولا نے کہا تو رو رہا ہے تجھے جزا صلہ، لیکن دیکھ اگر میں نے بتا دیا کہ تیرے لیے کیا ہے تو تو مر جائے گا، نہیں پتا چلے گا. اور اگر ایک ہی جملے کو قیامت سمجھو تو کم وقت میں قیامت کیسے ہے. اگر اندر اتر گیا اس وقت کا گریہ نہیں، آخری وقت تک کے گریے کا سامان ہے. ہاتھ جوڑ کے جانتے ہو مولا سجاد بادشاہ، جانتے ہو مولا نے کیا کہا؟ کہا جہاں ماتمی کے جسم پر نشان ماتم ہے. اب وہ کہاں کہاں ہے نشان ماتم؟ کہا جہاں ماتمی کے بدن پر نشان ماتم ہے، ہر ماتمی کے اس نشان ماتم پر حسین خود بوسے دیتے ہیں. کہا تھا نا میں نے ساری زندگی کا گریہ ہے یہ. اب تم سمجھو گے ماتمیوں کی روش کو. کبھی سینے پہ ہے، کبھی پشت پہ، صبر نہیں ہوا تو سر پہ آ گیا. کہ جہاں نشان ہے وہاں حسین چومتا ہے. ماتمی یہی سوچ کر کربلا جا کے رخسار رکھ دیتا ہے نا. جہاں جہاں نشان ماتم ہے وہاں وہاں بوسے دیتا ہے حسین. اب کیا بتاؤں ماتمی کون ہے، کون ہے ماتمی؟ ہمیشہ یہی سنا تم نے نا. آج ایک روایت یہاں پڑھ کے اجازت، ہمیشہ یہی سنا حسین کا ماتمی کہتے ہیں نا، حسین کا ہمیشہ سنا کہ بی بی نے کہا تھا اچھا بابا پھر میرے حسین کو کون روئے گا، ہے نا. جب کہا تھا کوئی نہ رہے گا، نہ میں ہوں گا نہ بابا علی نہ کون روئے گا، تو پھر یہی دعا ہوئی تھی نا، اے قوم خلق کی جائے گی، اس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے، اس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے، اس کی عورتیں تیری عورتوں کا ماتم کریں گی. ارے جس کی چادر کے نیچے آنے سے پہلے محمد بھی اجازت مانگے، اس سیدہ نے تمہارے لیے چادر اٹھائی اور تمہیں دعا دی تھی. آج تمہارے بازوؤں میں وہی دعا ہے، لیکن اب ایک روایت اور سنو گے. ارے یہ جس شب سے تم گزر رہے ہو، ایک بیٹی پہ یہ شب بڑی بھاری تھی، اپنے باپ کے سر پر پٹیاں کر رہی تھی. اجرکم اللہ، اپنے باپ کے سر پہ
پٹیاں کر رہی تھی. طبیب آیا تھا نا, طبیب نے زخم دیکھا تو مولا حسن کی طرف دیکھ کے رو پڑا. مولا سمجھ گئے, طبیب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دبا دیا, گویا کہہ رہے ہو خاموش ہو جا, اور بہن قریب ہے, بہن قریب ہے. بس اتنا کہہ کے باہر گیا. مولا دعا کرے, کہا اور دوا کا کیا, کہا مولا جس قدر ہو سکے بس گرم دودھ پہ لائیے گا. مولا کو یہ کہہ کے باہر چلا گیا. بس عزاداروں, باہر صحابی بھی تو کھڑے تھے نا. چاہنے والوں نے پوچھا کیسی طبیعت ہے, وہی جواب دیا جو اندر دے کے آیا تھا, علی تو علی ہے, علی تو علی ہے, اپنے بستر پہ ہے خاموش. ایسے میں بیٹی آئی ہے, سر کا زخم دیکھا ہے تو ایک بار آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں. وہ آنسو علی کی پیشانی پہ آئے ہیں. کہا میری زندگی میں تو نہ رو میرا لگتا ہے جگر. کہا بابا اجازت ہے, اپنے ہاتھ سے پٹی کرنا چاہتی ہوں. کہا بیٹا حسن ہے, حسین ہے. کہا بابا نہیں, میں نے ماں کے پہلو کا زدہ, ارے میں موسم کا لاشا اٹھا, مجھے کر لے دو. بابا کے سر پہ پٹی کی ہے, اب آخری بات کہہ کے اجازت ہے. عزاداروں, عزاداروں, مجھے اتنا بتاؤ, علی نے کہا تو نہیں تھا نا, باہر جا کر طبیب نے بس کہہ دیا تھا. ادھر طبیب نے کہا, ساتھ ہی ایک منظر بڑا عجیب ہوا. رش تھا علی کے گھر کے باہر, یک وقت خالی ہو گیا. پتہ ہے کیوں؟ ہر شخص اپنے گھر چلا گیا. کسی کے بچے ساتھ آئے تھے وہ بھی گئے, کسی کے نہیں آئے تھے, سب نے گھر جا کے بتایا. تھوڑی دیر گزری, چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے, گرم دودھ لے کے. مولا علی بڑا رویا, کہا حسین میں نے مانگا نہیں ہے, دیکھ کتنے لے آئے.